بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ اور آج جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا لیکچر ہے، وہ بہت آسان اور بہت ہی مزے کا ہے، اور اس میں ہم بہت نئی چیزیں سیکھیں گے۔ ہمارا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے تعارف قرآن مجید۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کے تعارف سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ سب واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے پارے کتنے ہیں، صورتیں کتنی ہیں، اس میں آیات کتنی ہیں، اور اس کی حفاظت کس طرح کی گئی، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ جو قرآن ہے یہ تحریف سے پاک کتاب ہے۔ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ آپ سب کو معلوم ہے نا؟ اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ قیامت تک محفوظ کتاب ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ صرف کسی خاص علاقے کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ جی، قیامت تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کسی خاص قوم کے لیے ہے کہ صرف عرب کے لیے ہے، جو عجم کے لیے نہیں؟ ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا یہ کسی خاص زبان بولنے والوں کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہ ہر زبان بولنے والے کے لیے، ایون جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر غیر مسلم ہدایت پانا چاہتا ہے، فاران اسکول والے باتیں نہ کرو بیٹا، آپ کا دھیان بالکل میری طرف ہونا چاہیے، بالکل سٹل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو کیمرہ ہے، مجھے 2 بچے دکھائی دے رہے ہیں، باقی کلاس دکھائی نہیں دے رہی، تو کائنڈلی اپنا کیمرہ ٹھیک کر لیں۔ جس طرح باقی ہے پوری کلاس مجھے دکھائی دے رہی ہے، تو جو فاران اسکول سسٹم بوائز کیمپس ہے، اپنا کیمرہ تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیں یا پیچھے کر لیں، یا تھوڑی سی اس کی ایڈجسٹ کر لیں تاکہ مجھے پوری کلاس نظر آئے، جیسے باقی سب جو کلاسز ہیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج جو ہمارا سبق کا عنوان ہے وہ ہے تعارف قرآن مجید، اور یہ اس کا پہلا لیکچر ہے۔ اور اس پہلے لیکچر میں جو ایسلوز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت آسان ہے، آپ ذرا ان پہ غور کیجئے۔ پہلا ہمارا ایسلو کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہر قسم کی تحریف سے حفاظت کے بارے میں جان سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور ہمارا دوسرا ایسلو ہے قرآن مجید کی عالمگیریت کو سمجھ سکیں۔ بس یہ 2 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں، اور اس پہ ہمارے 10 سے 15 منٹ لگیں گے انشاءاللہ، اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں۔ اور اس کے بعد ہم ایکٹیویٹی کریں گے، اور کچھ آپ کے سوالات ہوں گے اور کچھ جوابات ہوں گے۔ یہ 2 ہمارے حاصلات تعلم علم کے تھے، اور جو صلاحیت کیا ہے کہ قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے پر اپنا ایمان پختہ کر سکیں۔ دیکھیں، جب ہم 2 باتیں جان لیں گے نا، نمبر 1 یہ تحریف سے پاک ہے، نمبر 2 یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، یہ 2 باتیں جب ہم جان لیں گے تو تیسری بات صلاحیت ہماری زندگی میں خود بخود آئے گی۔ وہ کیا؟ کہ قیامت تک یہ کیا ہے؟ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ایک ورڈ ہم نے بولا تحریف سے پاک۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تحریف سے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یاد رکھیں، تحریف کا معنی، اس سے پہلے ہم ذرا قرآن مجید کی تعریف جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کسے کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارا سبق قرآن سے متعلق ہے نا، تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لفظ قرآن مجید ہے یہ بنا ہے قراء سے۔ کس سے؟ قراء، قاف، رے اور الف، قراء، اس سے بنا ہے لفظ قرآن۔ اسی سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قراءت، یعنی تلاوت کرنا۔ اسی سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قاری، جو کہ تلاوت کرتا ہے، جسے قاری صاحب ہوتے ہیں۔ اقرا، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھیے، اور قرآن وہ کتاب جو پڑھی جائے۔ تو قراءت کا معنی پڑھنا، قاری جو پڑھتا ہے، اقرا آپ پڑھیے، اور قرآن وہ کتاب جو پڑھی جائے۔ تو ان تمام جو الفاظ ہیں وہ کس سے بنے ہیں؟ قراء سے، اور قرآن بھی اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا لغوی معنی۔ لغوی معنی کا مطلب کیا؟ کہ جب آپ لغت کھولیں گے تو اس میں جو اگر آپ قرآن کا معنی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے، یہ ہے قرآن کا لغوی معنی۔ سمجھ آ گیا؟ اب اصطلاح میں قرآن کسے کہتے ہیں، یعنی شرعی تعریف کیا ہے، اس کی جانب بڑھنے سے پہلے ابھی ہم نے کہا کہ قرآن مجید کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے۔ تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ 1985 میں ہوا کیا؟
کہ یونیسکو جو یو این کا ادارہ ہے اس نے ایک ریسرچ کی اور اس نے یہ بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ یہ اتنی پرانی ریسرچ ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی تلاوت کیا ہوتی رہی؟ بڑھتی جا رہی۔ اب دیکھیں پہلے مسجد ایک تھی، اب وہاں پر الحمدللہ 3 ہے، پہلے مدرسہ ایک تھا، اب کیا ہے 6 ہے۔ تو روز بروز اس کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اور روز بروز اس کی تلاوت بڑھتی جا رہی ہے، حافظ قرآن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب شرعی اصطلاح میں قرآن کیسے کہتے ہیں؟ الکلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام؟ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور نازل کس پر ہوا؟ المنزل علی الرسول، رسول پر نازل ہوا۔ المکتوب فی المصاحف، اور یہ لکھا بھی ہوا ہے، مکتوب ہے، کتابت ہوئی ہے۔ المنقول الینا نقلا متواترا، اور ہم تک یہ نقل ہو کے آیا ہے متواتر، بلا شبہۃ، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ یعنی شرعی اصطلاح میں آسان الفاظ میں قرآن مجید کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ کلام جو اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، اور جو ہمیں متواتر طریقے سے کسی شک و شبہ کے منتقل ہوا ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ اب اس میں صرف ایک ورڈ آپ نے سمجھنا ہے، وہ کیا؟ متواتر۔ باقی تو سب آسان ہے نا، کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے، رسول پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں۔ صرف ایک ورڈ آپ نے سمجھنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک ایک متواتر طریقے تک پہنچا ہے۔ اب یہ متواتر کسے کہتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں، باقی چیز اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ متواتر کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ایک بہت بڑے گروہ سے، ایک دو افراد سے نہیں، کہ ایک آدمی نے سنا، اس نے دوسرے آدمی کو بتایا، اس نے تیسرے آدمی کو بتایا، اس نے آگے چوتھے آدمی کو بتا دیا، ایسے نہیں، یا دو افراد نے دو کو بتایا، تین نے تین کو بتایا، نہیں، ایک بہت بڑے گروہ نے، بہت زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کو بتایا، اور ان بہت زیادہ لوگوں نے آگے مزید زیادہ لوگوں کو بتایا، اور یہ زیادہ لوگ کرتے کرتے کیا ہوتے رہے؟ ہر زمانے میں بڑھتے رہے۔ اسے کہتے ہیں متواتر۔ متواتر کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ کہ بہت زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ایک چیز بتائی اور وہ چیز ایسے چلتی رہی، ٹھیک ہے۔ اب جو قرآن ہے یہ بھی متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا۔ مثال کے طور پہ آپ اسکرین پہ ذرا غور کیجئے، دور رسالت میں مسلمانوں کی تعداد تھی تقریباً 1,24,000، آپ نے پڑھا ہے حجۃ الوداع کے جو موقع ہے اس پر مسلمان 1,24,000 تھے۔ دور صحابہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10 سے 15 لاکھ تھی مسلمانوں کی، اور دور تابعین جو تیسرا دور ہے اس پر مسلمانوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب یہ جو 1,24,000 ہیں، ان کو قرآن آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ آتا تھا۔ اب 1,24,000 نے 10-15 لاکھ کو بتایا، اور 10-15 لاکھ نے کروڑوں لوگوں کو بتایا۔ یہ ہے وہ چیز تو کہتے ہیں متواتر۔ سمجھ آ گئی متواتر کی؟ السعید ایجوکیشن سسٹم، رحیم یار خان، سمجھ آ گئی بیٹا؟ ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کیمبرج اسکول آپ کو سمجھ آئی؟ الحیان آپ کو سمجھ آئی بیٹا؟ متواتر کا معنی سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب قرآن کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اب ہم جاتے ہیں تحریف۔ چونکہ ہمارا پہلا اصل لوگ کیا ہے کہ قرآن مجید تحریف سے پاک کتاب ہے، پہلے ہم نے قرآن کو سمجھ لیا، اب ہم تحریف کو سمجھتے ہیں۔ تحریف آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سلائیڈر ہے، جس سے میں سلائیڈز آگے پیچھے کر رہا ہوں، اور آپ کو اگلی سلائیڈ پھر اگلی سلائیڈ نظر آتی ہے۔ اب اگر اس سے میں ڈھکن کھول دوں، دیکھیے میں ڈھکن کھول دیا، اور اس میں سے میں سیل نکال لیتا ہوں، اب اس کی میں نے شکل چینج کر دی کہ نہیں کر دی؟ چینج کر دی نا۔ اب اس کو، اس چینج کرنے کو کہتے ہیں تحریف۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی صورت کو، شکل کو تبدیل کر دینا، یہ کیا ہے؟ تحریف ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی کتاب پڑی ہوئی ہے، آپ اس کے الفاظ کاٹ لیں اور اس کے الفاظ چینج کر لیں، جہاں پر 1 لکھا ہے اس کو 2 کر دیں، جہاں پر 2 ہے اس کو 4 کر دیں، جہاں پر لفظ علی لکھا ہے اس کو فاطمہ کر دیں، جہاں فاطمہ لکھا ہے اس کو علی کر دیں، تو یہ آپ نے کیا کر دی ہے؟ تحریف کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ تحریف کر دی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو بدل دینا، اس کی شکل کو، اس کی صورت کو، اس کے الفاظ کو، دس از کالڈ تحریف۔ سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کسی چیز کی حیت یعنی حالت کو بدل دینا، یہ تحریف ہے۔ اب اس میں الفاظ، حروف یا بیان وغیرہ کا بدل دینا،
یا کسی متن میں تبدیلی، یہ آسان سے الفاظ تحریف کے، کسی بھی چیز کو بدل دینا، یہ کیا ہے؟ تحریف۔ کسی متن میں، کسی سبق میں چینج کر دینا، یہ کیا ہے؟ تحریف ہے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ تحریف سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب تحریف کی دو اقسام ہیں، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کاپی پہ، یہ سوال آتا ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تحریف کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں، ایک ہے لفظ میں تبدیلی اور دوسرا کیا ہے؟ معنی میں تبدیلی۔ یعنی لفظ میں تبدیلی کیا کہ وہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کتاب پر، جیسے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید ہے، خدا نہ خواستہ اس کے کسی لفظ میں کوئی کیا کر لے؟ چینج کر لے، تبدیلی کر لے، یا اس کے لفظ میں تو تبدیلی نہ ہو لیکن اس کے معنی میں کیا ہو جائے؟ تبدیلی ہو جائے۔ تو تحریف کی کتنی اقسام ہیں؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ نہ لفظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ اس کے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ تحریف کی دونوں اقسام سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس میں قیامت تک کسی قسم کی تبدیلی یا تحریف نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب یہ پہلی بات، اس کی وجہ کیا ہے؟ آسان سی وجہ ہے، آپ کی جو کتاب میں آیت لکھی ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، کہ بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو تا قیامت یہ راہ ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ قیامت تک کوئی اور آسمانی کتاب نازل، دیکھیں تورات، زبور، انجیل اور آسمانی صحائف وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئے نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، وہ ایک خاص زمانے کے لیے تھی، ایک خاص وقت کے لیے تھی، ایک خاص قوم کے لیے تھی، ٹھیک ہے؟ ان کا جب وقت ختم ہو گیا تو وہ کتاب کیا ہوگی؟ ختم ہوگی، منسوخ ہوگی۔ لیکن قرآن کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس میں نہ کسی قسم کی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ قیامت تک کوئی اور آسمانی کتاب نازل۔ اب دیکھیے، اب تحریف سے حفاظت کا معنی کیا ہے؟ نمبر ایک یاد رکھیے گا، اس میں کسی ادنا یعنی چھوٹی سی بھی ترمیم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی نقطہ ہٹا دیں، زبر زیر آپ اس کی آگے پیچھے کر دیں، کوئی ایک حرف آپ تبدیل کر لیں۔ اور جب سے یہ نازل ہوا ہے، نزول کے وقت سے لے کر آج تک حرف بحرف یہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، اس کا ایک ایک حرف کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اور اس کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ تقریباً 1445 سال، تو ہم کہتے ہیں 14 صدیاں، 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور اس کا ہر حرف کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ آج تک قرآن مجید کا ایک بھی لفظ تبدیل نہیں ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک لنک ہے، اس لنک کو ہم آپ کے ساتھ واٹس ایپ میں شیئر بھی کر دیں گے۔ اس لنک کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اس لنک کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اس لنک میں جو آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی ہو جائے گا ابھی کچھ ہی دیر میں، اس لنک پہ جو قرآن مجید کے 10 سب سے قدیم جو اس کی جو ہے نا مخطوطے ہیں، جو ہاتھ سے لکھے ہوئے جو قرآن مجید ہیں، 10 سب سے قدیم نسخے کیا ہیں اس میں موجود ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے لکھے ہوئے صحیفے جو کہ 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے نازل ہوئے، اس میں اور آج کل جو قرآن مجید آپ کے سامنے میرے سامنے موجود ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن 1400 سال میں ابھی تک تبدیل نہیں ہوا۔ جب 1400 سال میں تبدیل نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ لنک آپ کے ساتھ جب گروپ میں شیئر ہو جائے گا واٹس ایپ پہ، آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے۔ اب میں نے مثال کے لیے آپ کے سامنے صرف ایک نسخہ رکھا ہے، اور یہ جو نسخہ آپ کے دائیں طرف ہے، اس کو 1000 سال سے زائد ہو چکا ہے، جو آپ کے دائیں طرف ہے، اور جو بائیں طرف ہے یہ کیا ہے؟ نیا نسخہ ہے۔ اور جو لائن یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہی لائن یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور اس میں فونٹ کا فرق تو ہے، فونٹ کا ایشو ہے کہ ایک فونٹ ہے، جیسے انگلش میں فونٹس مختلف ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی حرف کی کوئی تبدیلی اس میں موجود، جو آیت یہاں پر لکھی ہے سیم یہی آیت جو ہے وہ یہاں پر لکھی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جو آپ کی جو دائیں طرف ہے اس کو 1000 سال سے زائد ہو چکا ہے۔ تو یہ فیکٹ ہو گیا نا، یہ تاریخی حقیقت ہو گئی نا کہ قرآن مجید جو ہے جیسے نازل ہوا تھا ایز اٹ از ہم تک پہنچا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔
اب جو ہے قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، یا صرف سن لیں، اپنے پاس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ SLO کا حصہ نہیں ہے۔ اب جو قرآن مجید اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اس کا حق کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے قرآن مجید پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3، کو سمجھنا۔ نمبر 4، اس پر عمل کرنا۔ اگر سمجھ لیا عمل نہ کیا تو فائدہ کیا؟ اس لیے سمجھنا بھی اور اس کے بعد عمل کرنا بھی۔ اور سب سے آخر میں کیا ہے؟ دوسروں تک پہنچا۔ پاک میں کیا آتا ہے کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو آئے۔ تو ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، اور نمبر 5 دوسروں کو بتانا۔ یہ 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے۔ اب ہم دوسرے SLO کی طرف آتے ہیں جو کہ عالمگیریت ہے۔ عالمگیریت کا معنی میں آپ کو 1 منٹ میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ عالم کا معنی کون بتائے گا؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ کنگ وے گروپ آف سکول، انمیوٹ کریں بیٹا پہلے، یہ السعید ایجوکیشن سسٹم، انمیوٹ کریں اور جواب دیں، جلدی کریں، شاباش۔ انمیوٹ کریں، جس کو بھی آتا ہے وہ انمیوٹ کریں، شاباش۔ جی بیٹا، عالم کا معنی کیا ہے؟ جی بولے بولے بیٹا۔ پیریڈ کا مطلب ہے کہ قرآن مجید پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہاں، ویری گڈ ویری گڈ، شاباش۔ اور کوئی؟ ہاں جی، الحیان، پوری دنیا اور جہان۔ ہاں پوری دنیا اور جہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ عالم کا معنی میں نے پوچھا نا، عالم کا مطلب کیا؟ دنیا، جہان، کائنات، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ یہ ہے عالم۔ اور گیر کسے کہتے ہیں؟ گیر کا مطلب ہے ڈھانپ دینے والا۔ گیر کا معنی کیا ہے؟ چھا جانے والا، اس کو ڈھانپ دینے والا۔ اب عالم کا معنی آپ کو پتہ چل گیا، کائنات، ٹھیک ہے۔ اور گیر کا معنی کیا ہے؟ ڈھانپ دینا، اس پر حاوی ہو جانا، اس کو گھیر لینا، ٹھیک ہے۔ تو عالمگیر کا مطلب وہ چیز جو ساری کائنات کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں عالمگیر۔ کس کے لیے ہو؟ سارے عالم کے لیے ہو، سارے جہان کے لیے ہو، یعنی قیامت تک کے لیے ہو، اسے ہم کہتے ہیں عالمگیر۔ اب عالمگیریت کا یہی معنی ہے کہ ایسی کتاب جو کہ تمام جہان کے لیے ہو، بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہو، دنیا کے لیے بھی ہو اور آخرت کے لیے بھی ہو، اسے کہتے ہیں عالمگیر۔ کیا کہتے ہیں؟ عالمگیر۔ آپ کی کتاب میں ہیڈنگ بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی کچھ خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ نمبر 2، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ نمبر 3، محفوظ کتاب ہے، یعنی تحریف سے پاک ہے، ابھی ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد کیا؟ اس میں جامعیت ہے، اس کے احکام کیا ہے؟ جامع ہے، اس میں کاملیت ہے، یہ مکمل کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی۔ اور آخری خصوصیت کیا ہے؟ عالمگیریت۔ ہم بات کریں گے صرف اس ایک خصوصیت پر، وہ کیا ہے؟ عالمگیریت۔ جامعیت اور کاملیت کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ کس کا معنی بیٹا؟ جامعیت۔ جامعیت چونکہ یہ فرسٹ ایئر کا SLO ہے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن آپ نے سوال بڑا اچھا کیا۔ جامعیت کا معنی کیا ہے؟ جو کہ کسی ایک مضمون پر خاص نہ ہو بلکہ جامع ہو، کئی مضمون اس میں کیا ہوں؟ موجود ہوں۔ پہلی آسمانی کتب، اس میں یا تو صرف اللہ تعالیٰ کی حمد تھی، یا بعض آسمانی کتب ایسی تھی اس میں صرف کیا تھے؟ واقعات تھے، یا بعض آسمانی کتابیں ایسی تھی جس میں صرف کیا تھی؟ نصیحتیں تھی۔ آسمانی کتابوں میں جو الگ الگ مضمون موجود تھے، لیکن قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں واقعات بھی موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، ٹھیک ہے، حضرت آدم کا واقعہ موجود ہے۔ اس میں تذکیر بھی موجود ہے۔ تذکیر مطلب ڈرانا آخرت کے واقعات سے، قیامت سے، قبر سے، موت سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو یہ جو ہے ایسی کتاب ہے جس میں جامعیت ہے، یعنی اس میں تمام قسم کے مضامین کیا ہو جائیں گے؟ آپ کو مل جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ہے معنی جامعیت کا، سمجھ آئی بیٹا؟ اب دیکھیں قرآن مجید ایک معجزاتی کتاب ہے، سابقہ کتب کی طرح محدود نہیں ہے، محدود لمیٹڈ نہیں ہے۔ کسی خاص علاقے تک محدود ہے؟ جی نہیں۔ کسی خاص قوم کے لیے ہے؟ جی نہیں۔ کسی خاص زمانے کے لیے ہے؟ جی نہیں۔ وہ محدود نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہر علاقے کے لیے۔
محدود نہیں ہے بلکہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تا قیامت ہے، بلکہ قیامت کے بعد تک کے لیے بھی۔ اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ فطری ہیں، جو ہر دور کے لیے موزوں ہیں۔ ہر زمانے میں جو بھی انسان اس قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہے گا وہ اس سے ہدایت لے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد عالمگیریت ہے، عالمگیریت پر ہی ہم مزید آگے چلیں گے اور بات کریں گے۔ یاد رکھیں آپ کی اسکرین پر، عالم کا معنی کیا ہے؟ دنیا، کائنات یا جہان، اور گیر کا معنی ہے قابو میں کرنے والا یا پھیلنے والا۔ اب عالم کا معنی ہے دنیا، کائنات، اور گیر کا معنی قابو کرنے والا۔ تو عالم گیر کا معنی کیا ہوگا؟ وہ چیز یا وہ کتاب جو پوری دنیا یا کائنات پر محیط ہو، یعنی عالمی ہو، انٹرنیشنل ہو، یا ہر جگہ رائج ہونے والا ہو، اسے کہتے ہیں عالمگیر۔ کیا کہتے ہیں؟ عالمگیر، جو پوری دنیا یا کائنات پر چھا جائے، جیسے قرآن، اسکرین دکھاتا کہ جو پوری کائنات پر محیط ہو، احاطہ کیے ہوئے ہو، عالمی، اس کو بھی عالمگیر کہتے ہیں، یا ہر جگہ رائج ہونے والا ہو۔ اب دیکھیں جو قرآن ہے وہ پوری دنیا یا کائنات کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ وہ عالمی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ وہ ہر جگہ رائج ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اس پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں اس کے لیے اس کی کیا ہے؟ تعلیمات موجود۔ اب عالمگیریت کا معنی کیا؟ وہ چیز جو کائنات میں پھیل چکی ہو یا اس کا پوری دنیا یا کائنات پر کیا ہو؟ یہ ہے معنی عالمگیریت کا، جو پورے عالم میں کیا ہو جائے؟ چھا جائے، آسان الفاظ میں وہ کیا ہے؟ عالمگیریت، یہ ہے اس کا معنی۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے 4 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں 4 آیات، صرف آیات پڑھوں گا، آپ نے ان کو غور سے سننا ہے، اور اس میں ایک لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، ایک لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ جس کو وہ لفظ معلوم ہو جائے اس نے ہینڈ ریز کر دینا ہے، کہ وہ ہینڈ ریز کر کے بتانا ہے کہ وہ لفظ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ میں صرف آیات پڑھوں گا۔ عالمین، یہ کس نے بتایا؟ عالمین۔ دیکھیں جو پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آگے خانہ کعبہ کا ذکر ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا، توحید کا، دوسری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسری آیت میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن، کہ وہ برکت والا ہے، ہدی للعالمین۔ اور آخری آیت جو چوتھی آیت ہے، اس میں قرآن مجید کا ذکر ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں توحید میں بھی عالمین، رسالت میں بھی عالمین، جو مکہ ہے وہ بھی عالمین، عالمگیریت ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو قرآن مجید ہے وہ بھی کیا ہے؟ عالمین کے لیے، وہ نصیحت ہے عالمین کے لیے، یعنی ایک عالمگیر کتاب ہے۔ تو قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، اور اس کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر جگہ اور تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ ہے معنی عالمگیریت، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے نبی ہیں، تو ان پر جو کتاب نازل ہوگی وہ ان کی رسالت کی طرح کیا ہوگی؟ عالمگیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو ان پر جو کتاب نازل ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ قیامت تک کے لیے۔ یہ اس کا تقاضا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ نبی بھی قیامت تک کے لیے، اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی قیامت تک کے لیے۔ اب یہ کچھ سوال ہیں، آپ نے اس کے جواب دینے ہیں۔ کیا قرآن مجید کسی خاص نسل، قوم یا مذہب کے لیے ہے؟ نہیں۔ کیا کسی خاص رنگ والوں کے لیے ہے؟ نہیں۔ کسی خاص علاقے کے لیے ہے؟ نہیں۔ کسی خاص جنس کے لیے ہے؟ نہیں۔ کسی خاص زبان بولنے والوں کے لیے ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نسل کے لیے ہے، ہر قوم مذہب کے لیے ہے، ہر رنگ، علاقے، جنس اور ہر زبان بولنے والے کے لیے ہے، اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ ایسا ہی ہے، اسی کا معنی ہے عالمگیریت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عالمگیریت، کہ ہر نسل، ہر زبان، ہر قوم، ہر علاقے، ہر ایک کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہی معنی ہے عالمگیریت کا۔ اب دیکھیں، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ 2 آیات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ایک تو ہم نے پڑھ لی کہ آپ کو ذکر للعالمین، کہ قرآن مجید جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے ذکر للعالمین، میں عالمین کے لیے، عالم دنیا،
عالمین تمام جہان، عالم واحد ہے سنگولر، ٹھیک ہے، ایک جہان، عالمین جمع ہے پلورل، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کیا ہے، ایک عالمگیر کتاب ہے۔ دوسری دلیل آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھیں، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ فرقان قرآن کا نام ہے، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے۔ یہی معنی ہے کس کا؟ عالمگیریت، اسے ہی کہتے ہیں کہ تمام جہانوں کے لیے ہے وہ۔ اب اس طرح یاد رکھیے، یہ میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں رکھ رہا ہوں۔ وہ تمام آیات جس میں یا ایھا الناس ہو، کیا ہو؟ یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، اے لوگو، وہ آیت دلیل ہوگی کس کے لیے؟ عالمگیریت کے لیے۔ لوگ میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی، پہلے والے لوگ بھی ہیں، ابھی موجودہ بھی اور آنے والے بھی، لہٰذا وہ تمام آیات جس میں یا ایھا الناس ہو، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک عالمگیر کتاب۔ نمبر 2، وہ آیات جن میں ایک سے زیادہ جہانوں کا ذکر ہو، دنیا کا، آخرت کا، قیامت کا، یا وہ تمام آیات جو آخرت سے متعلق ہوں، وہ تمام آیات کس کی دلیل ہوں گی؟ عالمگیریت کی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے۔ یہ تو صرف دنیا کی بات نہیں کرتا، یہ تو آخرت کی بات بھی کر رہا ہے، یہ قیامت کی بات بھی کر رہا ہے، یہ موت کے بعد جو آنے والے مرحلے ہیں، یہ ان کی بات بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے تمام آیات اسی کی دلیل بنیں گی۔ اب آپ کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہے؟ قرآن مجید کے تحریف سے پاک ہونے کے بارے میں آپس میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ ابھی ٹیچر آپ کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اب جو ٹیچر ہیں وہ یہ ایکٹیویٹی کروائیں گے کہ تحریف کا معنی کیا ہے، تحریف کی اقسام کتنی ہیں، قرآن مجید کے تحریف ہونے سے کے تحریف سے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے، اور ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور آیا یہ بات واقعی سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پر جو ٹیچر ہیں وہاں پر جو موجود ہیں، وہ ابھی جو آپ کے پاس جو وقت ہے 15 منٹ موجود ہیں، آپ اسی پر بات کریں گے، 10 منٹ موجود ہیں۔ اور آپ کے لیے گھر کا کام کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتائی کچھ آیات، تو آپ نے قرآن مجید کی عالمگیریت کی عکاسی کرنے والی 3 آیات جمع کرنی ہے، جس میں یا ایھا الناس ہو، یا قیامت کا ذکر ہو، یا جہان کا ذکر ہو، یا عالمین کا ذکر ہو۔ آپ نے وہ 3 آیات کم از کم والدین کی مدد سے آپ نے ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے، اور ان آیات کا ترجمہ آپ نے کل یہاں پر جمع کروانا ہے۔ ہم آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی۔ ابھی جو ٹیچر ہیں وہ یہ ایکٹیویٹی کروا لیں، اور جو اسکل شیٹ ہے، اسکل شیٹ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ورک شیٹ ذرا، وہ ورک شیٹ جو ہے وہ ٹیچر ان کو کروا لیں۔ کون کون سی کلاس میں ٹیچر موجود ہیں؟ ایک مجھے جو ہے لینووو، وہاں پر ایک ٹیچر دکھائی دے رہے ہیں، کنگ وے اسکول جو ہے وہاں پر ہیں، اور کون سی کلاس میں ٹیچر موجود ہیں؟ جی، جو نام لکھا ہوا ہے لینووو، اس اسکول کا نام اپنا ٹائپ کر دیں پلیز، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ اسکول کا نام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لینووو تو جو لیپ ٹاپ ہے اس کا نام، آپ اپنے کائنڈلی اس نام کو چینج کر لیں، جو ٹیچر وہاں موجود ہے آپ اپنے اسکول کا نام یہاں پر لکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ چلیں جی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہے، ورک شیٹ ہے۔ میں سوال پوچھوں گا، جس کو جواب آتا ہے اسے صرف ہینڈ ریز کرنا ہے، جواب نہیں دینا، میں پھر اس کا مائک ان میوٹ کروں گا۔ ہمارا لیکچر ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی تحریف سے حفاظت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بولنا نہیں، آپ نے بولنا نہیں، جس کو میں کہوں گا اس نے جواب دینا ہے، ابھی جواب نہیں دینا آپ لوگوں نے، صرف ہینڈ ریز کرنا ہے، صرف ہینڈ ریز کرنا ہے آپ نے، جو جواب دے گا۔ یہ کنگ وے اور اسکول کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، JSMS، الحیان، آپ جواب نہیں دیں گے بیٹا؟ ٹیچر بھی موجود ہے وہاں پر۔ ہاں جی، آپ جواب دیں، کنگ وے گروپ آف سکولز۔ جی سر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا، بے شک میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ویری گڈ۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ تحریف سے کیا مراد ہے اور قرآن اس سے کیسے محفوظ ہے؟ تحریف سے کیا مراد ہے؟ جی شاباش، السعید، جی السعید بیٹا، جی شاباش۔ اور قرآن اس سے کیسے محفوظ ہے؟ ہاں شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال کیا ہے؟ کروں اب
کیا قرآن مجید ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے ہدایت ہے؟ پاکستان کیمبرج اسکول، پاکستان کیمبرج اسکول، جی بیٹا آپ جواب دیں. کیا قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر قوم کے لیے ہے؟ کون جواب دے؟ شاباش. پاکستان کیمبرج اسکول سسٹم ان میوٹ کرے. شاباش. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں جو الحیان اسکول ہے، الحیان والے بتنی اسکول کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم. ہاں الحیان، آپ ان میوٹ کریں بیٹا، ان میوٹ کریں اور جواب دیں. شاباش آ جائیں. ہاں جی اپنے اسکول کا نام اپنا میسج میں وہ کر دیں، ٹائپ کر دیں. اچھا اس سے اگلا سوال کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات ڈیش اصولوں پر مشتمل ہے، قومی، ذاتی، آفاقی یا محدود؟ اسی طرح اگلا سوال ہے قرآن مجید ڈیش کتاب ہے، محدود ہے، قومی ہے، عالمگیر یعنی آفاقی ہے یا ذاتی کتاب ہے؟ جی اگلا سوال، قرآن مجید تمام ڈیش کے لیے ہے، قوموں کے لیے، زمانوں کے لیے، نسلوں کے لیے یا مذکورہ تمام آپشن ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں کہ جو جتنے بھی سوالات ہیں نا یہ سب ایس ایل او پہ ہیں، شارٹ کوشچن بھی ہے اور اس کی جگہ بھی وہاں پر دی گئی ہے. تو آپ نے اسی طرح ہر ایس ایل او، ہر لیکچر کے ساتھ جو ورک شیٹ ہے اور اس کا کوشچن بینک ہے وہ بھی ذرا دکھا دیں. جو کوشچن بینک ہے اس میں بھی آپ کے بورڈ کی طرز کے سوالات ہیں، ایم سی کیوز ہیں، پھر شارٹ اور پھر لانگ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اسی طرح ان سوالات کی، جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو یہ کوشچن بینک ہے، عربی میں لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ پڑھنا، تحریر کرنا، بولنا یا سننا؟ جی کون بتائے گا؟ پڑھنا. ویری گڈ. وہ آسمانی کتاب جو ہر طرح سے پاک ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید، تورات، زبور یا انجیل؟ قرآن مجید. ویری گڈ. اس کے بعد قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ویری گڈ. قرآن کا انسانیت کے لیے کیا بنیادی کردار ہے؟ صرف ایک ہسٹری کی کتاب ہے؟ صرف اس میں سائنسی فیکٹس ہیں؟ ہاں قیامت تک انسانیت کے لیے رہنما کتاب. ویری گڈ. شاباش. قرآن مجید کو نازل ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 500 سال؟ 1400 سال. ویری گڈ. یہ کون بول رہے ہیں؟ ہاں زندہ باد. شاباش شاباش. جو خاموش ہے نا پاکستان کیمبرج اسکول سے. ہاں زندہ باد. ویری گڈ. پاکستان ویسے بھی زندہ باد ہے اور پاکستان کیمبرج بھی زندہ باد ہے. ٹھیک ہے. شاباش. قرآن کا لغوی معنی ہے وہ کتاب جو اکثر پڑھی جائے، وہ کتاب جو لکھی گئی ہے، جو سنی جاتی ہے، جو اکثر پڑھی جاتی ہے. ویری گڈ. پہلے کہاں چھپی ہوئی؟ شاباش. قرآن مجید کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ یہ نازل ہوا. اب باقی جواب نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ صرف سن رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ السعید بوائز جو ہیں یہ صرف بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ آپ حصہ نہیں لوگے؟ ہاں ہینڈ ریز کرو. شاباش. جواب دو. ان میوٹ کرو. شاباش. ہاں ہاں شاباش. جو باقی اسکول ہیں یہ صرف دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آئے ہیں، بولیں گے نہیں. چلیں. قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 10 سال، 23 سال، 40 سال یا 50 سال؟ ہاں جی 23 سال میں. ویری گڈ. لفظ قرآن کس عربی لفظ سے ماخوذ ہے یعنی بنا ہے؟ کتاب سے، قراءہ سے، کلام سے یا سنت سے؟ آپشن نمبر 2. ویری گڈ. شاباش. آپشن نمبر 2. ویری گڈ. زندہ باد. شاباش شاباش. کرا. قرآن مجید کی زبان ہے عبرانی، یونانی، لاطینی یا عربی؟ عربی. 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 ویری گڈ. اب دیکھیں نا اس طرح آپ سب اس میں حصہ لیں گے اور آج تو ہم نے کیا نا، آئندہ جو ہے کل سے جو ٹیچرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے اور ہم یہ جو ورک شیٹ ہے یہ پہلے سے آپ کے گروپ میں بھیج دیں گے، واٹس ایپ گروپ میں. اور وہاں پر جو جیسے ہی ہمارا لیکچر 20 منٹ 25 منٹ میں ختم ہوگا، جو باقی وقت ہے 20 منٹ کا، وہ آپ کے ٹیچرز آپ کے ساتھ یہ ورک شیٹ اور یہ کوشچن بینک جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. شاباش. ابھی کسی نے کوئی سوال کرنا تو سوال کر لیں، پھر ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. شاباش. جی
اور یہ جو اسکول ہے نا جس کا نام لکھا ہوا ہے لینووو، یہ بیٹا آپ اپنا اسکول کا نام لکھ کے بھیج دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم آپ کا جو اپنا نام ابھی لکھ کے بھیج دیں، جو ٹیچر وہاں پر موجود ہیں اپنے اسکول کا نام لکھ کے بھیج دیں اور ایریا کا نام لکھ کر بھیج دیں۔ چلیں اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے لیکچر کے ساتھ اور نئے SLOs کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔